ویلکم بیک اینڈ السلام علیکم. میرا نام محسن اکرم ہے. الکرم اسکول آف تھاٹس کے یوٹیوب چینل پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. چیپٹر 13 آف پیرا ایکٹ, پنجاب انفورسمنٹ ریگولیشن ایکٹ 2024 پہ ہم پہنچے ہیں. اس کا ٹائٹل ہے جورسڈکشن اینڈ پروسیجر. جورسڈکشن کہتے ہیں دائرہ کار کو, اور پروسیجر کہتے ہیں طریقہ کار کو. اس کا جو سیکشن 49 ہے, اٹ از اباؤٹ کوگنیزنس آف اوفینس, مطلب جرائم کی سماعت, جرموں کی اہلیت کے بارے میں ہے یہ. According to the section 49, notwithstanding anything contained in the code, all offences punishable under the act shall be cognizable and non-bailable. کوڈ سے مراد یہاں پہ ہے کرمنل پروسیجر کوڈ. اس سیکشن کے اندر بتایا گیا ہے کوڈ میں موجود کسی بھی چیز کے باوجود, ٹھیک ہے, جو بھی کوڈ کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر جو بھی چیزیں دی گئی ہیں اس کے باوجود اس ایکٹ کے تحت, یہ جو ایکٹ پیرا ایکٹ ہے, اس کے ایکٹ کے تحت قابل سزا تمام جرائم قابل سماعت اور ناقابل ضمانت ہے. دا سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر میں جو SDEO ہے وہ کیا کر سکتا ہے, کنڈکٹ این انکوائری ہمسیلف اور تھرو این انکوائری آفیسر ایز پرووائڈیڈ انڈر دا ایکٹ اور ایز مے بی پرسکرائبڈ. مطلب وہ جو SDO ہے وہ خود یا کسی تفتیشی افیسر کے ذریعے تفتیش کر سکتا ہے جیسا کہ ایکٹ کے تحت مقرر کیا گیا ہے, یا کنورٹ دا فائنڈنگز آف انکوائری ہیلڈ انڈر دا ایکٹ انٹو این FIR آن دا ریکمنڈیشنز آف انیشیٹنگ اتھارٹی. شروع کرنے والی انیشیٹنگ جو اتھارٹی ہوگی جس نے انکوائری شروع کی ہے, اس کی سفارشات پر ایکٹ کے تحت کی گئی تفتیش کے نتائج کو FIR میں بھی تبدیل کر سکتا ہے. وہ what does further he can do, وہ کیا اور کر سکتا ہے, رجسٹر این FIR آن دا کمپلینٹ اور رپورٹ دا انفورسمنٹ آفیسر. نفاذی افسر کی شکایت یا رپورٹ پر FIR درج کر سکتا ہے. رجسٹر این FIR ڈائریکٹلی اف دا سرکمسٹانسز آر سو گلیرنگ اینڈ کمیشن آف offense از ایویڈنٹ. اگر حالات واضح ہوں اور جرم نمایاں ہو تو براہ راست FIR درج کر سکتا ہے. The enforcement officer and hearing officer shall be empowered to impose fines and take such other actions under the act or schedule laws as may be prescribed. An offence under the act shall be triable by a magistrate. Triable کہتے ہیں جس کو ٹرائل کیا جا سکے by a magistrate appointed under section 14A of the code, criminal procedure code. یعنی وہ جو انفورسمنٹ آفیسر ہوگا اور سماعت افسر, اس کو جرمانے عائد کرنے اور دیگر کارروائیاں کرنے کا اختیار ان دونوں کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے, نفاذی افسر, انفورسمنٹ افسر اور ہیئرنگ افسر دونوں کو جرمانے عائد کرنے اور دیگر کارروائیاں کرنے کا اختیار دیا جائے گا جیسا کہ ایکٹ یا شیڈول قوانین میں مقرر ہے. اور ایکٹ کے تحت جرم کی سماعت سیکشن 14A کے تحت مقرر شدہ مجسٹریٹ کرے گا. جو سیکشن 50 ہے, اٹ از اباؤٹ بار آف جورسڈکشن, مطلب دائرہ اختیار کی پابندی کے بارے میں سیکشن 50 ہے دوستو. According to this section, no court other than the court shall have the jurisdiction to. کوئی بھی اور کورٹ سوائے اس کورٹ کے جس کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں اس کا دائرہ اختیار نہیں ہوگا کیا کرنے کا. Question the validity of any action taken or intended to be taken or order made or anything done or purported to have been done under the act. یعنی ایکٹ کے تحت کی گئی یا کی جانے والی کسی کارروائی یا حکم کی قانونی حیثیت کو سوال اٹھانے کا اختیار عدالت, جو مین عدالت ہوگی, اس کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا. اور entertain any application or initiate proceedings or grant any injunctions or stay or otherwise make any interim order in respect of any other made or action taken under the act, and no such other order shall be called in question other than by way of appeal under the act. اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ بھائی صرف جو عدالتیں اسپیسیفائڈ ہوئی ہیں نا, صرف وہی پوچھ سکیں گی, باقی کوئی عدالت اس پہ نہ انویسٹیگیشن کر سکتی ہے, نہ کوئی پروسیڈنگ کر سکتی ہے, نہ ہی یہ جو نفاذی انفورسمنٹ آفیسر ہوں گے, نہ ہی ان کا عملہ کسی اور عدالت کو ان چیزوں کی بابت یا اپنے ایکشنز کی بابت جواب دے ہوں. مطلب ایکٹ میں کسی حکم یا کارروائی کے خلاف کوئی درخواست یا کارروائی یا عبوری حکم, روک, انجنکشن قبول کرنے یا شروع کرنے کا اختیار کسی اور کو نہیں ہوگا, اور ایسا کوئی حکم صرف ایکٹ کے تحت اپیل کے ذریعے ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے. 51 سیکشن از اباؤٹ ریپریزنٹیشن, یعنی نمائندگی. اس 51ویں سیکشن کے مطابق اینی اوفینڈر اور complainant aggrieved by the action
order or any penalty imposed by an enforcement officer may submit a representation before the hearing officer in such manner as may be prescribed. کوئی بھی ملزم یا شاکی، کوئی بھی ایسا بندہ جس نے جرم کیا ہے یا جس پہ شک ہے، جو نفاذی افسر کی کارروائی یا حکم یا جرمانے سے متاثر ہو، مقررہ طریقے سے سماعت افسر کے سامنے نمائندگی کر سکتا ہے۔ اگر اس کا خلاصہ دیکھیں تو اس ایکٹ کے تحت جرم ناقابل ضمانت اور قابل سماعت ہیں۔ سب ڈویژنل نفاذی آفیسر انفورسمنٹ آفیسر FIR درج کر سکتا ہے۔ نفاذی اور سماعت آفیسر جرمانے عائد کر سکتے ہیں۔ صرف متعلقہ عدالت کو دائرہ اختیار حاصل ہے کہ متاثرہ شخص کو سماعت افسر کے سامنے اور متاثرہ شخص سماعت افسر کے سامنے درخواست کر سکتا ہے۔ دوستو سیکشن 52 جو ہے اٹ از اباؤٹ اپیلز، اپیلیں کرنے کے بارے میں یہ سیکشن ہے۔ Any offender who is aggrieved by any decision of the hearing officer on a representation filed by him may within 30 days of such decision prefer an appeal to the commissioner of the concerned division. کتنے دن؟ 30 دن ہیں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، MCQs اس کا آ سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ملزم جو سماعت افسر کے کسی فیصلے سے متاثر ہو جو اس کی طرف سے کی گئی نمائندگی پر ہو، وہ اس فیصلے کے 30 دن کے اندر متعلقہ ڈویژن کے کمشنر کے پاس اپیل کر سکتا ہے۔ An appeal preferred under subsection 1 shall be، یہ والا اوپر جو ہم نے پڑھا ہے، shall be disposed by the commissioner within period of 45 days from the filing of such appeal. بھائی 45 دنوں کے اندر اندر کمشنر اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، یعنی سب سیکشن 1 کے تحت دی گئی اپیل کو کمشنر اسے درج کرانے کے بعد 45 کے اندر ضرور نپٹائے گا۔ اینڈ اینی پرسن اگریوڈ بائی دا ڈیسیجن آف دا کمشنر may within 30 days of the receipt of the decision file second appeal before the court and court shall decide such appeal within 90 days of filing. بھائی اگر ایک بندے کو مسئلہ ہے تو وہ کمشنر کے پاس اپلیکیشن دے سکتا ہے، اگر کمشنر کے پاس بھی وہ مطمئن نہیں ہے تو کورٹ میں جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو کمشنر کے فیصلے سے متاثر ہو، مطلب اس کو خوش نہ ہو، اسے 30 دن کے اندر عدالت میں دوسری اپیل دائر کرنے کا حق ہے اور عدالت اسے 90 دن کے اندر اندر فیصلہ دے گی۔ اور دوستو اس چیپٹر کا لاسٹ سیکشن ہے اباؤٹ دا ریڈریسل آف گریوینس، یعنی شکایات کا ازالے کے بارے میں۔ اینی پرسن اگریوڈ بائی اینی alleged misuse of authority by an officer or employee may, in addition to any other remedy provided in the act, file a complaint against such officer or employee before the Grievance Redressal Commission, or if no officer is appointed, so before the chairperson of the board. مطلب کوئی بھی شخص جو کسی افسر یا ملازم کی مبینہ ناجائز طاقت کے استعمال سے متاثر ہو، وہ ایکٹ میں دی گئی دیگر قانونی سہولیات کے علاوہ متعلقہ افسر یا ملازم کے خلاف گریوینس ریڈریسل کمیشن کے سامنے شکایت درج کرا سکتا ہے، یا اگر ایسا کوئی افسر مقرر نہ ہو تو بورڈ کے چیئرمین کے سامنے وہ یہ کر سکتا ہے۔